جب جنگ یرموک میں لشکر آمنے سامنے آئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور ان کے ساتھ حضرت زرار بن ازور اور حضرت حارث بن ہشام اور حضرت ابو جندل بن سہیل رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، ہم تمہارے امیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ ان کا امیر تزارق تھا۔ اس نے ان حضرات کو داخلہ کی اجازت دی۔ وہ ریشمی خیمہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، ہمارے لیے اس خیمہ میں داخل ہونا حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ان حضرات کے لیے ریشمی فرش بچھایا جائے۔ ان حضرات نے کہا، ہم اس پر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ آخر کار وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ وہاں بیٹھا جہاں بیٹھنا صحابہ رضی اللہ عنہم نے پسند کیا، اور فریقین صلح پر راضی ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ان کو اللہ کی طرف دعوت دے کر واپس آ گئے، لیکن یہ صلح پوری نہ ہو سکی۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک کے دن جرجہ نامی ایک بڑا سردار دشمنوں کی صف میں سے باہر آیا، اور اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پکارا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کے پاس آئے اور اتنے قریب آئے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔ جرجہ نے کہا، اے خالد، میرے سوالات کا جواب دیں اور آپ مجھ سے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اعلیٰ اخلاق کا مالک آدمی جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے، اور مجھے دھوکہ نہ دینا، کیونکہ شریف آدمی اپنے پر اعتماد کرنے والے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا ہے۔ میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری ہے جو انہوں نے تمہیں دی ہے؟ تم وہ تلوار جس پر بھی اٹھاتے ہو اسے شکست دے دیتے ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، پھر آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ اس نے ہمیں دعوت دی، ہم سب نے اس سے نفرت کی اور اس سے دور بھاگے۔ پھر ہم میں سے کچھ لوگوں نے اسے سچا مان لیا اور اس کا اتباع کیا، اور کچھ جھٹلانے اور دور رہنے پر اڑے رہے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو ان کو جھٹلانے اور ان سے دور رہنے پر اڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو پکڑ کر ہمیں ان کے ذریعہ سے ہدایت دے دی، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں پر سونتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے مدد کی دعا فرمائی۔ اس وجہ سے میرا نام سیف اللہ پڑ گیا، اور میں مشرکوں پر مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ بھاری ہوں۔ جرجہ نے پوچھا، اے خالد، تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھو، اور وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے لائے ہیں اس کا اقرار کرو۔ جرجہ نے پوچھا، جو تمہاری یہ بات نہ مانے تو پھر؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ جزیہ ادا کرے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جرجہ نے پوچھا، اگر وہ جزیہ نہ دے تو؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا،
ہم اس سے جنگ کا اعلان کر کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ جرجا نے پوچھا، جو آدمی تمہاری بات مان کر آج تمہارے دین میں داخل ہو، اس کا تمہارے نزدیک کیا درجہ ہوگا؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ احکام میں ہم سب برابر ہیں، چاہے کوئی سردار ہو یا عامی ہو، پہلے اسلام لایا ہو یا بعد میں۔ جرجا نے پوچھا کہ جو آج تم میں داخل ہو اسے بھی تمہارے جیسا اجر و ثواب ملے گا؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، بلکہ وہ تو ہم سے افضل ہے۔ اس نے پوچھا کہ جب تم اس سے پہلے اسلام لائے ہو تو وہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں تو حالات سے مجبور ہو کر اسلام قبول کرنا پڑا۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بیعت ہوئے جب کہ وہ ہمارے درمیان رہتے تھے اور زندہ تھے۔ ان کے پاس آسمان سے خبریں آتی تھیں، وہ ہمیں قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور ہمیں معجزے دکھاتے تھے۔ جتنا کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے، اتنا کچھ جو بھی دیکھ لے اور سن لے، اسے مسلمان ہونا ہی چاہیے، اور اسے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا ہی چاہیے۔ ہم نے جو عجائب قدرت دیکھے وہ تم نے نہیں دیکھے، اور ہم نے جو دلائل نبوت سنے وہ تم نے نہیں سنے، لہٰذا تم میں سے جو بھی اب سچی نیت سے اس دین میں داخل ہوگا وہ ہم سے افضل ہے۔ جرجا نے کہا، اللہ کی قسم، آپ نے مجھ سے سچ سچ کہہ دیا ہے اور مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے تم سے سچ سچ ہی کہا اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں نے تمہارے ہر سوال کا جواب ٹھیک دیا ہے۔ یہ سن کر جرجا نے اپنی ڈھال کو پلٹ دیا، یعنی جو جنگ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو لیے اور ان سے کہا، آپ مجھے اسلام سکھائیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ انہیں اپنے خیمہ میں لے گئے اور ان پر مشک سے پانی ڈال کر غسل کرایا۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب حضرت جرجا رحمۃ اللہ علیہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل پڑے تو رومی یہ سمجھے کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ہمارے سردار کے ساتھ کوئی چال کھیلی ہے، اس لیے اس زور سے اچانک مسلمانوں پر حملہ کیا کہ ایک دفعہ تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ صرف محامیہ نامی حفاظتی دستہ اپنی جگہ ثابت قدم رہا، جس کے ذمہ دار حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہما تھے۔ رومی مسلمانوں کے بیچ میں گھسے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور حضرت جرجا رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں نے ایک دوسرے کو پکارا، جس پر سارے مسلمان واپس آ کر جمع ہو گئے اور رومی اپنے مورچوں کو واپس چلے گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مسلمانوں کو آہستہ آہستہ لے کر رومیوں کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ تلواریں تلواروں سے ٹکرانے لگ گئیں۔ دوپہر سے غروب تک حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور حضرت جرجا رحمۃ اللہ علیہ مسلسل رومیوں پر تلوار چلاتے رہے۔ مسلمانوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں اشارہ سے پڑھیں، اور اسی میں حضرت جرجا رحمۃ اللہ علیہ شدید زخمی ہو گئے، اور انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہ پڑھ سکے، اور اسی دن شہید ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ایک دن لوگوں میں کھڑے ہو کر بیان کیا اور مسلمانوں کو بلاد عرب چھوڑ کر بلاد عجم میں جانے کی ترغیب دی اور کہا،
کہ بلاد عجم میں جو کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کی قسم، اگر ہم لوگوں پر جہاد فی سبیل اللہ اور اسلام کی دعوت دینا لازم نہ ہوتا اور صرف کھانا کمانا ہی ہمارے سامنے ہوتا تو بھی میری رائے یہی تھی کہ ہم جنگ کر کے اس سرسبز علاقہ کو حاصل کر لیں، اور آپ لوگ جس جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر جو لوگ اپنے گھروں میں رہ گئے ہیں، بھوک اور تنگ دستی ان کے حصہ میں رہے۔